السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 184۔ کسی مسلمان یا ذمی کی ناحق پٹائی کرنا۔ مسلم شریف۔ کسی مسلمان کو ناحق مارنا، اسی طرح کسی ذمی کو جو اسلامی حکومت کے اندر کوئی غیر مسلم ٹیکس دے کر کے رہتا ہے تو اس کی جان اور اس کا مال اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح ایک مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال محفوظ ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو بلا وجہ ناحق طور پر مارنا اور پٹائی کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی ذمی کو بھی ناحق پٹائی کرنا اور اس کو مارنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 185۔ کسی مسلمان کو ڈرانا۔ مسلم شریف۔ بلا وجہ کسی مسلمان کو ڈرانا، دھمکانا، اس کے اوپر حاوی ہو جانا، اس کے اوپر اپنا رعب ظاہر کرنا، اس کو سہما ہوا کر دینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آج کل کیا دھمکیاں مارتے ہیں، تو دھمکیاں مارنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے تو بیچارہ ڈر جاتا ہے۔ تو مسلمان کو کسی بھی طریقے سے ڈرانا، دھمکی دے کر یا کسی کے پاور سے یا کسی بھی ذریعے سے کسی مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے، سخت گناہ ہے۔ نمبر 186۔ کسی مسلمان کی طرف ڈرانے کے لیے ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرنا۔ ابو داؤد زواجر جلد 2 صفحہ 160۔ کسی مسلمان کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ کرنا۔ مثلا ہاتھ میں تلوار لے کر کے اس کو بتا رہا ہے، تلوار سے گویا کہ اس کو ڈرا رہا ہے۔ تلوار مارتا نہیں ہے لیکن تلوار ہاتھ میں رکھ کر کے اس کے سامنے اشارہ کر رہا ہے اس طرح، یا یہ کہ بندوق لے کر کے اشارہ کر رہا ہے اس طرح۔ تو کسی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ کرنا تاکہ وہ ڈرے، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو تلوار نہیں دکھانی چاہیے، اس کو بندوق نہیں دکھانی چاہیے، اس کی طرف اس طریقے سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ یہ دھمکانے میں داخل ہیں، ڈرانے میں داخل ہو، اور اوپر مسئلہ آ گیا کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ ڈرانا یہ سخت گناہ ہے۔ تو کسی مسلمان کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ کرنا، بندوق کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، یا اور کسی ہتھیار کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کرنا، چھری بتانا، یہ سخت گناہ ہے۔ اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظاہری کبیرہ گناہ۔ جیسے کسی کے درمیان چلی، اب ظاہر بات ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایسے نہیں ہے جو کسی کو مار سکے، تو صرف اپنا رعب بٹھانے کے لیے اگر اس کے ہاتھ میں چھری آ گئی یا اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تو وہ سامنے والے کو اس طرح ڈراتا ہے کہ دیکھ لینا میرے پاس چھری ہے، میرے پاس تلوار ہے وغیرہ اس طرح۔ تو یہ تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا گنہگار ہے کہ مسلمان کو ہتھیار سے ڈرا رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 187۔ ایسا جادو کرنا جو کفر کی حد تک نہ ہو۔ جادو سیکھنا، جادو آگے سکھانا، جادو کرانا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 185۔ فائدہ: قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 102 میں جادو کی برائی ظاہر کر دی گئی ہے۔ جادو یا کفر ہے یا کبیرہ گناہ۔ اگر جادو میں کفریہ کلمات ہیں یا جادو حلال سمجھ کر کرتا یا سیکھتا یا سکھاتا ہے تو وہ کافر ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 185۔
بحوالہ اپنے ایمان 175 بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 156 157۔ جادو کرنا سخت گناہ ہے۔ جادو یا تو کفر ہے یا کبیرہ گناہ، جائز تو ہے ہی نہیں، تو یا تو کبیرہ گناہ ہے یا کیا ہے، کفر ہے۔ اگر جادو کے اندر کفریہ کلمات شامل ہیں یا جادو کو حلال سمجھ کر کے، جائز سمجھ کر کے جادو کرتا ہے، یا جادو کو جائز اور حلال سمجھ کر کے جادو سیکھتا ہے، یا یہ کہ جادو کو حلال سمجھ کر، جائز سمجھ کر جادو سکھاتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ لیا، اور حرام کو حلال سمجھنا اور حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے، تو یہ جادو کیا ہو گیا، کفر، یعنی یہ ایسا جادو ہوا جس سے آدمی کافر ہو گیا، ایک شکل۔ اور اس کے علاوہ یعنی کوئی آدمی جادو کو حلال نہیں سمجھ رہا ہے اور جادو سیکھنے سکھانے میں اس کو حلال سمجھ کر کے سیکھتا اور سکھاتا نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ حرام ہی سمجھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جادو کے اندر کوئی ایسے کفری الفاظ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے وہ جادو کرتا ہے، تو یہ جادو کفر تک تو نہیں پہنچائے گا، لیکن یہ جادو کرنا جو ہے سخت کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ جادو کرنا سخت کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا جو جادو کفر کی حد تک نہیں ہے، ایسا جادو سیکھنا، ایسا جادو سکھانا اور ایسا جادو کرنا یا ایسا جادو کسی سے کرانا، یہ سب جو ہے سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر اس کی برائی بتلائی گئی ہے، اور اس کے اندر پورا جادو کے متعلق پوری اس کی تفصیل وہاں بیان کی گئی ہے، اور ہاروت اور ماروت کا وہ واقعہ بھی وہاں بیان کیا گیا ہے وغیرہ۔ تو بہرحال جادو بہت بڑا گناہ، جادو کرنا، جادو کرانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، یہ سب حرام ہے، سب گناہ ہے۔ اور اگر جادو کے اندر کفریہ کلمات ہیں یا جادو کو حلال سمجھ کر کے کرتا ہے یا کراتا ہے، حلال سمجھ کر کے سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مطلقاً وہ کسی دوسرے طریقے سے جادو کر رہا ہے اور جادو کو حرام ہی سمجھ رہا ہے، اس کے باوجود جادو کر رہا ہے، تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن سخت گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کبیرہ گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔